ایران اور اسرائیل، یہ دو نام جب ساتھ آتے ہیں تو ذہن میں اکثر کشیدگی اور تنازع ہی آتا ہے۔ آج دنیا کی شاید یہ سب سے پیچیدہ دشمنیوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، آج کہاں کھڑی ہے، اور اس میں کیا کیا اہم موڑ آئے۔ ہمارے پاس کچھ تفصیلات ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو حیران کرے کہ ایک وقت تھا، مطلب 1979 کے انقلاب سے پہلے شاہ ایران کے دور میں ایران اور اسرائیل کے تعلقات نہ صرف موجود تھے بلکہ کافی اچھے تھے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ شاہ کے دور میں تو خفیہ سطح پر تعاون کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن 1979 کا جو اسلامی انقلاب تھا وہ ایک آپ کہہ لیں واٹر شیڈ مومنٹ تھا۔ ہاں بالکل۔ آیت اللہ خمینی کی نئی حکومت آئی اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تعلقات ختم اور اسے ایک دشمن ریاست قرار دے دیا۔ اور یہ صرف کوئی سیاسی بیان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک گہری نظریاتی تبدیلی تھی۔ ایران کا موقف بن گیا کہ اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ظاہر اسرائیل نے بھی اس نئی ایرانی حکومت کو، اس کے نظریات کو اپنے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ نظریاتی خلیج پھر عملی میدان میں کیسے نظر آئی؟ مطلب یہ دشمنی کن شکلوں میں سامنے آئی؟ دیکھیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو لبنان میں حزب اللہ کا کردار بہت اہم ہے۔ اچھا۔ ایران انہیں سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیل انہیں اپنی شمالی سرحد پر ایک بڑا خطرہ مانتا ہے۔ پھر شام کی خانہ جنگی کو دیکھ لیں۔ جی، شام کا معاملہ بھی بہت اہم رہا۔ ایران نے وہاں بشار الاسد حکومت کی مدد کی اور اسرائیل وہ مبینہ طور پر وہاں ایرانی ٹھکانوں پر یا ہتھیاروں کی ترسیل پر فضائی حملے کرتا رہا، یہ روکنے کے لیے کہ ایران وہاں مضبوط نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی تو محاذ ہے، میرا مطلب ہے وہ جوہری پروگرام والا معاملہ۔ بالکل، ایران کا جوہری پروگرام یہ اسرائیل کے لیے شاید سب سے بڑا آپ کہہ لیں ریڈ لائن ہے۔ وہ اسے اپنے لیے ناقابل قبول خطرہ سمجھتا ہے اور کئی بار فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ اور ٹیکنالوجی، سائبر حملوں کی بھی تو بات ہوتی ہے۔ جی ہاں، سائبر حملے ایک اور میدان جنگ ہیں۔ اسٹکس نیٹ وائرس کی مثال تو بہت مشہور ہے۔ اسٹکس نیٹ، ہاں سنا ہے، وہ جو ایران کی جوہری تنصیبات کے لیے تھا۔ جی بالکل، خاص طور پر ان کے سینٹریفیوجز کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایرانی سائنسدانوں یا فوجی کمانڈروں کی ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی ہیں۔ یہ سب اسی کشمکش کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب الگ الگ واقعات نہیں ہیں، مطلب ان میں کوئی ربط ہے، یہ ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ یقیناً، اگر آپ ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، لبنان، شام، جوہری پروگرام، سائبر حملے، یہ ٹارگٹ کلنگز، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں پراکسی وار یا شیڈو وار، اس کی شکل بنتی ہے۔ اچھا، شیڈو وار، یعنی براہ راست جنگ سے بچتے ہوئے اپنے اتحادیوں کے ذریعے یا خفیہ طریقوں سے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش۔ یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جو مسلسل چل رہی ہے۔ اور یہ شیڈو وار یہ حالیہ برسوں میں کافی زیادہ سامنے آئی ہے، بلکہ براہ راست تصادم تک بات پہنچ گئی۔ جی، اپریل 2024 میں تو تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایران نے براہ راست اسرائیل پر میزائل اور ڈرون داغے۔ یہ دمشق میں ان کے قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب تھا۔ بالکل، اور اس سے پہلے جو 2023 میں غزہ جنگ شروع ہوئی، اس نے بھی اس کشیدگی کو بہت ہوا دی۔ ایران نے حماس کی حمایت کی اور اسرائیل کا رد عمل بہت شدت تھا۔ یہ جو براہ راست حملے ہوئے یہ تو بہت خطرناک صورتحال تھی۔ جی بہت زیادہ، اس سے پورے خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ عالمی سطح پر بھی بڑی تشویش پائی گئی، اگرچہ فوری طور پر تو صورتحال سنبھل گئی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں بنیادی تناؤ تو وہیں کا وہیں ہے۔ اویہ ہے اس میں، کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان سے اشارہ ملتا ہے کہ حکومتی سطح پر جتنی بھی سخت بیان بازی ہو، دونوں طرف بہت سے عام لوگ ہیں جو جنگ نہیں چاہتے۔ کبھی کبھی اگرچہ کم، ہمیں امن کی خواہش یا جنگ مخالف آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ تو آگے کیا لگتا ہے، مستقبل کیسا ہے اس تعلق کا؟ دیکھیں، مستقبل تو غیر یقینی ہے، صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ کیا یہ شیڈو وار کسی بھی وقت مکمل جنگ بن سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا سفارتکاری کوئی کردار ادا کر پائے گی؟ اور دوسرے ممالک، امریکہ، روس، چین، عرب دنیا، ان کا کیا رول ہوگا؟ ان کا کردار بہت اہم ہوگا، خاص طور پر امریکہ کا، اور اب عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ بدلتا ہوا تعلق بھی اس مساوات میں ایک نیا عنصر ہے۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔
آخر میں بس ایک بات جو ان ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سیاست اور فوجی چالوں کے پیچھے لاکھوں انسان بستے ہیں جو امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایران اسرائیل تنازع صرف خبروں کی سرخی نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو لاکھوں زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور اس کہانی کا اگلا باب ابھی لکھا جانا ہے۔